مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں فساد پیدا ہو جائے گا، اس وقت جو میری ایک سنت کو تھامے گا، ایک سنت پہ عمل کرے گا، فرمایا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب اسے اللہ عطا فرمائے گا۔ اب اس پرفتن دور میں جب امت مسلمہ بکھر چکی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اناد، امت مسلمہ جب فرقوں میں بٹ چکی ہے، تو انگریزوں کی غلامی اختیار کرنے میں، انگریزوں کی شکل و شباہت اختیار کرنے میں جب امت مسلمہ پیش نظر آتی ہے، تو حضرت اقبال کا یہ شعر مجھے یاد آتا ہے۔ فرماتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ان اشعار کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اے مسلمانوں، تمہاری وضع قطع انگریزوں کی سی ہے، رسم و رواج ہندوؤں کے سے ہیں، بے شک تم سید بھی کہلاؤ، خان صاحب بھی کہلواؤ، مار صاحب بھی، سردار صاحب بھی، کیا کچھ کہلوانا ہے کہلواؤ، مگر گریبان میں جھاتی ڈال کے ایک دفعہ دیکھ کے یہ تو سوچو نا، کیا ہم مسلمان بھی بچے ہیں؟ اپنے ظاہر کو دیکھیں، اپنے باطن کو دیکھیں، اپنی رسم و رواج کو دیکھیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پہ آپ ذرا دیکھ لیں، کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کوئی مانی، یا پھر معاشرے میں کہنے والے لوگوں کی باتوں کو مانا؟ جیسے انگریزوں نے کیا، ہم نے ویسے ہی کیا۔ شادی کے موقع پہ ہفتہ 10 دن 20 دن پہلے عورتوں کے گانے شروع ہو جاتے ہیں، عورتیں ڈانس کرتی ہیں ڈھول کی تھاپ پہ، اور پھر جب نکاح کا وقت آتا ہے تو 10 منٹ کے لیے ڈھول روکا جاتا ہے، مولوی صاحب کو بلا کے نکاح پڑھایا جاتا ہے، اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ مولوی صاحب جب 2 کلمے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو دولہا صاحب کو جو لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوتا ہے شادی کی محفلوں پہ، شادی کے لائٹنگ کے اوپر، مہمانوں کے اوپر، اور یہ رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوتا ہے، جب مولوی صاحب اسے کلمے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسے کلمہ نہیں آتا، کہا جاتا ہے حضرت یہ تم ہی پڑھ دو، بس مجھے صرف قبول کروا دو۔ میاں صرف قبولیت کی حد تک رہ گئے، ہمیں دین کس حد تک پتہ ہے۔ حضرت اقبال نے فرمایا کہ تم کہلوانے کو تو بہت کچھ ہو، مگر مجھے یہ تو بتاؤ نا، کیا تم مسلمان بھی ہو؟ حبیب خدا رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو مسلمان ایسے فساد کے زمانہ میں میری سنت پر عمل کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سنیے، ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے۔ فرمایا، جس مسلمان نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، بے شک اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ آئے گا۔ اوے لوگو، ذرا سوچو تو صحیح یار، کبھی بیٹھ کے تنہائی میں یہ سوچنا تو صحیح، بڑی باتیں سوچتے ہو، مہنگائی کے دور میں مہنگائی کا سوچ لیتے ہو، پیٹرول کا سوچ لیتے ہو، گھر کیسے چلانا ہے یہ سوچ لیتے ہو، بچوں کو یونیورسٹی کیسے چھوڑنا ہے یہ سوچ لیتے ہو، یونیورسٹی کی فیسیں ادا کرنی ہے یہ سوچ لیتے ہو، مگر کبھی یارو یہ تو سوچ لو کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی، کتنا بڑا انعام ہے۔ فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا کون؟ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ محبت کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا جو میری سنتوں سے پیار کرتا ہے، میری اداؤں سے جو پیار کرتا ہے تو وہ میرا وفادار ہے۔ آج میں یہ بات بھی کہوں گا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ سنت رسول، داڑھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ بس صرف نعرہ لگانا سوکھا ہو گیا، آسان ہو گیا، بس جھنڈے اٹھانا صرف آسان ہو گیا، عمل میں ہمارے کہیں بھی مصطفیٰ کی محبت نظر نہیں آتی۔ لوگوں جب قبر میں جائیں گے تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قبر میں تشریف لائیں گے تو اگر سرکار نے رخ انور پھیر لیا تو بتاؤ کیا کریں گے؟ پھر اس وقت کیا بنے گا؟ لوگوں
یہ تو سوچو ذرا، میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ خسرو پرویز جو تھا، اس کے کوئی غلام آئے، ان کی داڑیاں کٹی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو رخ انور پھیر لیا، ان کی طرف نگاہ تک نہیں اٹھائی۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں کس نے کہا ہے مونچھیں بڑھاؤ اور داڑیاں کٹوا دو؟ تو انہوں نے کہا میں ہمارے رب یعنی ہمارے مالک نے کہا ہے، ہمارے سردار نے کہا ہے، خسرو پرویز نے کہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں پست رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یار سنو، غیر مسلم کو نبی علیہ السلام دیکھیں مونچھیں بڑھائے اور داڑھی کٹوائے ہوئے تو سرکار چہرہ انور پہ، امتی اگر داڑھی کٹوا کے مر گیا، قبر میں جب جائیں گے رسول خدا آئیں گے تو پھر کیا منہ دکھائیں؟ حشر میں جب حضور شفاعت کے لیے آئیں گے، داڑھی منڈی ہوئی اگر ہوں گی تو بتاؤ پھر سرکار کیا؟ لوگوں سوچو، آؤ وقت ہے، حضور کی ساتھ محبت کرو، سرکار سے وفا کرو،